بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی پوچھے کس لیے خدا نے پیدا کیا ہمیں، تو جواب ہے بتقاضائے لطف۔ ارے اس کا کرم تھا، اس کا لطف تھا، اس کی مجبوری نہیں تھی، اس کا لطف تھا۔ توجہ ہے؟ اکثر نوجوان زندگی کی پریشانیوں سے الجھ کر آتے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا، کس لیے پیدا ہوئے ہیں ہم، یہ الجھن، یہ پریشانی۔ سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اسباب کرم، ازراہ لطف، ازراہ کرم خلق فرمایا ہے۔ یہ اس کا لطف ہے کہ آپ نے اس سے وجود مانگا نہیں تھا، اس نے عطا کر دیا۔ آپ مانگنے گئے تھے وجود اس سے؟ کریم اس کا نام ہے نا، کریم کہتے ہی ہیں اسے جو بے مانگے عطا کرے۔ تو آپ وجود، ہستی، ایگزسٹنس اپنا مانگنے کے لیے گئے نہیں تھے، اس نے بے مانگے عطا کر دیا۔ تو شکوے کا مقام ہے کہ شکر کا؟ شکر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو کیا اچھا وجود عطا کیا، شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو کیا اچھی ہستی عطا کی ہے، یہ شکر کا مقام ہے۔ اور پھر جو وجود عطا کیا، وجود کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے گفتگو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ وجود تو عطا کیا، وجود کے اپنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اور اس لیے یہاں پر ایک اصطلاح، وہ بھی میں علوم شرعیہ سے لے کر، علوم اعتباریہ سے لے کر اور علوم حقیقیہ میں انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت۔ اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں شرعی مسائل میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، توقیف۔ بڑی پیچیدہ بحث ہے، اس وقت جو میں لے کے چل رہا ہوں وہ بڑی پیچیدہ بحث ہے۔ میری عادت یہی ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ گفتگو لندن میں ہو رہی ہے یا قم میں ہو رہی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں گفتگو منبر حسینی سے ہو رہی ہے، اور یہ دیکھتا ہوں کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو عشق علی سے سرشار ہیں۔ اور جہاں عشق علی ہوگا وہاں عشق علم ہوگا، عشق تقوی ہوگا، عشق خدا ہوگا، عشق نبی ہوگا، وہاں انسان کو علم کی للک ہوگی۔ ایک عاشق، سچے عاشق، عاشق خدا اور عاشق اہل بیت، عاشق محمد و آل محمد کی طلب جو شراب ہوتی ہے وہ شراب معرفت ہے، نہ یہ شراب انگوری۔ شراب معرفت، شراب علم، شراب حکمت۔ تو اس لیے یہ جو بحث ہے اسے ذرا ایک تحفے کے طور پر لے کے جائیے گا۔ آج ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے شریعت میں اور وہ ہے توقیف۔ یہ توقیف کیا ہے؟ محدود جگہوں پر بعض مسائل میں یہ ذکر آتا ہے کہ بھئی یہ چیز توقیفی ہے۔ مثلا اب میں مثالیں عرض کر رہا ہوں، توقیف کہتے ہیں، الگ الگ مثالیں دے رہا ہوں۔ قرآن مجید کے سوروں کے نام، سورہ حمد کا نام سورہ حمد ہے، سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت، سورہ نمل۔ بعض سوروں کا نام بعض حیوانات پر ہے، بعض سوروں کا نام بعض اور عنوانات پر ہے۔ یہ بحث ہوتی ہے کہ آیا یہ نام توقیفی ہیں یا نہیں، یعنی کیا؟ یعنی کیا یہ اللہ کی طرف سے نام رکھے گئے ہیں، یہ رسول اللہ نے نام رکھ دیے ہیں، یا یہ کسی اور نے نام رکھ لیے اپنی سہولت کے لیے؟ چنانچہ ایک ایک سورے کے ایک ایک سے زیادہ نام ہیں، سورہ حمد کے 25 سے زیادہ نام ہیں، سورہ صلاۃ اسی سورے کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نماز میں یہ سورہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ اسی سورے کو کہتے ہیں کیونکہ اس سے فاتحۃ الکتاب میں کتاب شروع ہوتی ہے۔ سورہ حمد اسی سورے کو کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں پہلا کلمہ الحمد ہے۔ سورہ شفا اسی سورے کو کہتے ہیں کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ اس سورے میں شفا مضمر ہے، جس کو کسی دوا سے شفا نہ ملتی ہو اسے اس سورے سے شفا ملتی ہے۔ سورہ ام الکتاب اسی سورے کا نام ہے، اس لیے کہ جو کچھ پوری کتاب میں ہیں مطالب وہ سب اس سورے میں جمع ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایک سورے میں، ایک سورے کے بہت نام ہیں۔ اب یہ کہ یہ نام سب کے سب کس نے رکھے؟ یا سب کے سب خدا کی طرف سے ہیں، یا نبی کی طرف سے ہیں، یا اماموں کی طرف سے ہیں، یا بعض نام ایسے ہیں کہ جو مفسرین نے رکھ لیے، تلاوت کرنے والوں نے اپنی سہولت کے لیے رکھ لیے، اپنی یادداشت میں کسی حقیقت کو باقی رکھنے کے لیے نام رکھ لیے۔ تو اب یہ نام اس سورے کا اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے ہوگا تو کہلائے گا توقیفی، یعنی یہ متوقف ہے، اس میں آپ اپنی طرف سے چینج نہیں کر سکتے۔ دوسری مثال عرض کر دوں توقیفی کی۔ اب یہ تمام سوروں کے ساتھ یہ بحث ہے، میں نے ایک سورے کی مثال دی، سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں، سورہ
اخلاص کے کتنے نام ہیں؟ سورہ توحید، سورہ اخلاص، سورۃ الاساس، اور نہ جانے کتنے نام ہیں، سورہ فلق، اس کے کتنے نام ہیں؟ بہرحال دوسری مثال یاد رکھیے گا، یہ سب مثالوں میں درس بھی ہے۔ توقیفی اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہو، اس میں ہماری رائے کا دخل کوئی نہیں ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے تبدیل کرنے کا۔ مثلا یہ بتائیے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس سے عظیم اور نفیس کوئی کلمہ ہے؟ اساس دین و دنیا اسی پر ہے، اساس دنیا و آخرت اسی پر ہے، اساس ہستی اسی پر ہے۔ آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں کیا کیا تجلیاں ہیں، کیا کیا عظمتیں ہیں اس کلمے کی، کیا تاثیریں ہیں اس کلمے میں۔ اس کلمے میں یہ دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ اس ایک کلمے سے نکلے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اس سے بہتر کوئی کلمہ نہیں ہے، عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، ذکر عبادت ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص پنجگانہ نمازیں پڑھنے والا، واجبات ادا کرنے والا، تمام واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کسی روز، تو اس کرۂ ارض پر اس سے بڑا عابد و ذاکر خدا نہیں ہے، مگر وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے خود بھی 100 بار کلمہ پڑھا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو، وہ اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ یعنی 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور آپ نے جائزہ لیا، یاد رکھیے کہ سب مثال کی مثال ہے، درس کا درس ہے، جائزہ لیا کہ نمازیں پڑھ لی، کسی کا واجب چھوٹا تو نہیں، کوئی فریضہ چھوٹا تو نہیں، کوئی حرام کام ہوا تو نہیں، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لی۔ انعام کیا ہے؟ اس کرۂ ارض پر، اس عالم میں آپ سے بڑا کوئی عابد خدا، زاہد خدا، ذاکر خدا نہیں ہے، مگر وہ کہ جو خود بھی اسی طرح آپ کی طرح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے۔ پڑھنے والے 500 بار پڑھتے ہیں، پڑھنے والے 1000 بار پڑھتے ہیں۔ 1000 بار لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے میں کوئی بہت وقت نہیں لگتا، بہت احتیاط سے پڑھیں تو 33 منٹ لگتے ہیں، 33 منٹس، 1000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ میرا خیال ہے کہ آج بہت سے جوانوں میں یہ حوصلہ پیدا ہو گیا ہوگا، نیت ہو گئی ہوگی دل میں پیدا کہ کیا بڑی بات ہے، ہم بھی آج سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بھی تحفہ لے کے جائیے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی کلمہ ہے نہیں، اس سے زیادہ مقدس، اس سے زیادہ منزہ، اس سے زیادہ پر برکات، اس سے زیادہ پاک و پاکیزہ، اس سے زیادہ پر قوت، اس سے زیادہ پر جلال، اس سے زیادہ پر جمال، اس سے زیادہ پر تاثیر دلوں کو مسخر کرنا ہو۔ زمین تا آسمان ہر شے تسخیر کر سکتے ہیں آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کی قوت سے۔ ہاں، دشمنوں کو یہی کلمہ تو برا لگتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عبادت خانوں میں خاک اڑ رہی ہے اور یہ محمد و علی کے دیوانے، مسجدیں پر ہیں، مسجدوں میں جگہ نہیں ہے، سڑکوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، پارکوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، جہاں موقع مل گیا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ یہ چیز دشمنان لا الہ الا اللہ کے لیے ناقابل تحمل ہے۔ یہ بہت سی جنگیں جو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے یہی جذبہ ہے، یہ خدا کی دشمنی، محمد کی دشمنی اور علی کی دشمنی ہے، جس میں کلمہ گویوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو آپ یاد رکھیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو سینے سے لگائے رکھنا ہے۔ بہرحال اب یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کتنا متبرک اور مقدس اور اہم ہے، مگر توقیفی کا مسئلہ سمجھا رہا تھا میں۔ دیکھیں مثال دے رہا ہوں، باقی اس مثال کو مختلف جگہوں پر منطبق کرنا آپ کا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ سے مقدس و پاکیزہ جملہ نہیں ہے نا۔ ہم اور آپ توقیفی کے کیا معنی ہے؟ اذان جب دیتے ہیں تو اذان میں آخر میں 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ ہے، ہماری فقہ میں، فقہ جعفری میں، اور جب اقامت کہتے ہیں اقامت میں 1 دفعہ ہے۔ توقیفی کے معنی ہے کہ یہاں جہاں شریعت نے 2 مرتبہ کہنے کے لیے کہا ہے وہاں 2 ہی مرتبہ کہنا ہے، اور جہاں 1 مرتبہ کہنے کے لیے کہا ہے وہاں 1 ہی مرتبہ کہنا ہے۔ یہ سوچ کے بڑھاتے نہ جائیے کہ اچھا کلمہ ہے تو اور کہے چلے جاتے ہیں۔ واضح ہوئی بات؟ یہ ہے توقیفی، اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے جو چیز جس جگہ جتنی مرتبہ کہنے کے لیے کہا گیا اتنی مرتبہ کہنا، یہ ہے توقیف۔ یہ اپنی طرف سے منطق نہیں کہ صاحب پہلے اذان کہی تھی تو 2 بار کہا، اب اقامت کہی ہے تو 4 بار کہہ لیتے ہیں، اچھا کلمہ ہے، ثواب ہے، اچھا کلمہ ہے، ثواب ہے، مگر بدعت ہو جائے گی۔
بدعت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں بدعت؟ ارے بھائی نماز پڑھنا اچھی بات ہے، اور نماز جماعت سے پڑھنا وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جو نماز جماعت سے رسول اللہ نے نہیں پڑھائی اسے جماعت سے پڑھنا اور پڑھانا، تو مثالیں بہت واضح ہیں نا، روشن مثالیں ہیں۔ متوقف، یہ چیز یہ توقیفی ہے۔ اچھا، اسی لفظ توقیفی میں ایک مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ کوئی چیز کسی بات پر متوقف ہے۔ اس مفہوم کو، ابھی اصطلاح کو چھوڑ دیے، اس مفہوم کو لے کے ہم آ جاتے ہیں وجودیات میں، اعتباریات سے وجودیات میں۔ وجودیات میں یہ ہے کہ یہ جسے آپ لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں نا، یہ بھی تو گویا ایفیکٹ کا کاز پر توقف ہے، یعنی یہ چیز متوقف ہے اس پر۔ آگ روشن ہوگی، آگ جلائی جائے گی تو روشنی ہوگی، آگ جلائی جائے گی تو گرمی پیدا ہوگی۔ گویا گرمی متوقف ہے کس پر؟ آگ پر۔ روشنی متوقف ہے کس پر؟ آگ پر۔ یہ متوقف ہے نا، اس کا تعلق ہے۔ یہاں آپ کو احساس جبر تو نہیں ہوتا، یہاں کبھی آپ نے شکایت تو نہیں کی کہ یہ کیا مجبوری ہے، یہ کیا مجبوری ہے، یہ نظام جبر ہے، ہمارا تو دم گھٹا جا رہا ہے، یہ مجبوری ہے، آگ جلاؤ تبھی گرمی پیدا ہوگی۔ کبھی شکایت کی آپ نے؟ کبھی شکایت کی آپ نے؟ اچھا، جیسے وجودیات میں آپ نے شکایت نہیں کی کہ صاحب یہ کیا مجبوری ہے، اس لیے کہ یہ چیز متوقف ہے اسی پر، اسی لیے اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے اعمال خیر و بد ہیں۔ مسئلہ یہاں جبر کا نہیں ہے، مسئلہ بتایا گیا ہے کہ یہ کرو گے، محبت علی سے کرو گے تو نیک بنو گے، علی کو چھوڑ دو گے تو جہنم کا ایندھن بنو گے۔ جبر کچھ نہیں ہے، توقف ہے، متوقف ہے یہ بات اس پر۔ جبر کا ہے کا مسکراؤ گے محبت کا پیغام آگے بڑھے گا، چہرے پہ ہمیشہ شکن ہوگی تو نفرتوں کا پیغام آگے بڑھے گا۔ یہ چیز متوقف ہے، تو پوری زندگی میں جبر کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ کچھ چیزیں کچھ چیزوں پر متوقف ہیں، کچھ چیزوں پر متوقف ہیں، بس اس رشتے کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کس شے کا کس شے سے رشتہ ہے، کس نیکی کا کس نیکی سے رشتہ ہے، کس بدی کا کس بدی سے رشتہ ہے، کس امر کا کس امر سے رشتہ ہے، کس اثر کا کس مؤثر سے رشتہ ہے، کس مسبب کا کس مسبب سے رشتہ ہے، کس شے کا کس سبب سے رشتہ ہے۔ رشتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، یعنی علم میں اضافہ کرتے چلے جائیے اور علم کی روشنی میں عمل کرتے چلے جائیے مطابق علم، تو کبھی احساس جبر ہوگا ہی نہیں، معلوم ہوگا کہ ایک اختیار کے ساتھ آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے علم کی روشنی میں عمل کو انجام دیا، جبر کا احساس نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ عجیب و غریب جملہ ہے، اسے تحفہ لے کے جائیے گا۔ آج جہالت میں زندگی بسر کریں گے تو جبر کا احساس ہوگا، جہالت میں زندگی بسر کریں گے تو جبر کا احساس ہوگا، گھٹن محسوس ہوگی۔ علم کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے، معرفت کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے، معلوم ہوگا پورے اختیار کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ علم ہے جو اختیار عطا کرتا ہے، یہ جہل ہے جو اختیار کو سلب کر لیتا ہے۔ اب جو سورہ میں روز پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، حالانکہ اس سورہ کی بھی مکمل تفسیر کا حق ادا نہ ہو پایا اور نہ ہو پائے گا، ایک مثال اس سورہ کے تعلق سے عرض کر دوں جو ہماری ذات سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ بات میں نے کہا کہ اس سورہ میں دو چیزیں بہت توجہ طلب ہیں، ایک ہے نفس کا موضوع اور ایک ہے ناقے کی حقیقت۔ میں نے عرض کیا ناقہ ایک حقیقت تھا، مگر اب ہمارے لیے ایک علامتی حیثیت ہے۔ ایک موضوع ہے نفس کا اور ایک موضوع ناقے کا۔ دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی، اور چاند کی اور دن کی اور رات کی اور آسمان کی زمین کی، ساری قسمیں کھانے کے بعد کہا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی، خدا کی قسم، یہ انسان کا نفس ہے، یہ انسان کا نفس ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، یہ انسان کا نفس ہے۔ یہ نفس انسانی اتنا عظیم ہے، اور عظیم کس لحاظ سے ہے؟ اپنے امکانات کے لحاظ سے۔ عظیم اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے، عظیم اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ ہیرے کا بنا ہوا ہے۔ نفس انسانی نہ ہیرا ہے نہ سونا، نفس انسانی میں وہ امکانات ہیں کہ اگر یہ امکانات بروئے کار آ جائیں، یہ قوتیں فعلیت تک پہنچ جائیں،
تو یہ نفس انسانی ہے جو کوئلے کو ہیرا بنا سکتا ہے اور خاک کو کندن بنا سکتا ہے. یہ ہے نفس انسانی. نفس انسانی کس اعتبار سے عظیم ہے؟ اپنے نامحدود امکانات کے لحاظ سے. نفس انسانی کی عظمت نامحدود، لامحدود امکانات، پاسبلٹیز. آپ کو اندازہ نہیں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کیا بن سکتے ہیں، آپ کیا کیا بنا سکتے ہیں. یہ سب امکانات کہاں ہیں؟ آپ کے اندر ہے نا. اب ساری سائنس پر نظر ڈالیے. یہ جو مریخ پر جا رہے ہیں سیارے، مصنوعی سیارے، بنائے کس نے؟ آپ نے بنائے نا، انسان نے بنائے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس نے یہ ایجاد کیا؟ آپ نے نا. تو یہ سب امکانات آپ کے اندر ہیں نا. آپ کا نفس عظیم ہے آپ کے اندر پوشیدہ امکانات کے لحاظ سے. جوانان عزیز، اگر آپ کو اپنے اندر چھپے ہوئے امکانات کا احساس ہو جائے تو کبھی ڈپریشن ہوگا، کبھی محرومیت کا احساس ہوگا، کبھی مجبوری کا احساس ہوگا. اب پروردگار اس نفس کو بنا کے ناز کر رہا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. کیا کہنے کاش یہ میسج ہمارے بچے اور جوان لے کے جائیں آج. آپ کا نفس عظیم ہے کس لحاظ سے؟ آپ کا نفس عظیم ہے کس لحاظ سے؟ لامحدود امکانات کا سرچشمہ ہے آپ کا نفس. اب ایک جملہ عرض کر دوں. جب ہم آپ کے نفس کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ نے نعرہ لگا دیا. کیا کہنا اس پروردگار کا کہ جس نے آپ کا نفس خلق کیا، اور کیا کہنا اس پروردگار کا جس نے محمد کا نفس خلق کیا. آپ سے کہا جائے کہ کوئی قلعہ منہدم کر دیجئے تو آپ کیا کریں گے؟ نہ جانے کتنی مشینیں لے کے جائیں گے، کتنے مزدور لے کے جائیں گے، کتنی ٹیکنیکس، کتنی ٹیکنالوجی استعمال کریں گے تاکہ وہ قلعہ منہدم ہو جائے. وہ نفس رسول تھا جس نے اپنے نفس کے اندر چھپے ہوئے امکانات سے کام لیا. رسول نے قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا، تنے تنہا 2 انگلیوں سے دروازہ اکھاڑا. امکانات، آپ کے نفس کے امکانات لامحدود ہیں. علی کی ذات کے امکانات، جب ان کے کرامات و معجزات بیان کرتے ہیں تو بعض حضرات کی سمجھ میں نہیں آتی بات. آخری درجے تک وہ لوگ اتنے غبی ہیں، آخری درجے تک اتنے شقی ہیں. دونوں چیزیں آخری درجے تک ہیں، غبی ہونا بھی، شقی ہونا بھی. غبی اتنے ہیں کہ ذہن میں سمجھ میں نہیں آتے علی کے فضائل. شقی ایسے ہیں کہ ان کے محاسن و کرامات دیکھتے ہیں اور محبت پیدا نہیں ہوتی.